بھائیو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ نماز کے اندر ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں، نظریں کہاں پر رکھنی ہے، ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں، اور رکوع کس طریقے سے کرنا ہے، سجدہ کتنی ہڈیوں پر کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور تشہد کے اندر بیٹھنا ہے تو کس انداز سے بیٹھنا ہے، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ اور سلام پھیرنا ہے تو کس طرف سلام پھیرنا ہے، اور جب رکوع سے اور ایک جماعت سے ایک رکعت سے دوسری رکعت کی طرف جانا ہے یا سجدے کی طرف جانا ہے تو کس انداز سے جانا ہے، اور ایک رکعت سے دوسری رکعت کی طرف جب اٹھنا ہے تو کس انداز سے اٹھنا ہے، ابھی ہم یہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صف کے اندر کھڑا کس طرح ہونا ہے۔ صف کے اندر ہم نے سیدھے کھڑے ہونا ہے، یعنی قبلہ سامنے کی جانب ہے تو ہم اس انداز سے کھڑے ہوں، اور پاؤں کی انگلیوں کا فاصلہ کم سے کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ 1 بلشت، یعنی کم سے کم 4 انگل ہو اور زیادہ سے زیادہ 1 بلشت ہو، یہ پاؤں کی انگلیوں کا، اور پاؤں کی دونوں انگلیاں یہ قبلہ کی جانب ہو۔ اور جب صف کی ابتدا ہو تو یہ صف کی یہ پٹڑی جا رہی ہے، یہاں پر آپ کے یہ ایڑی کی ابتدا ہو، یہاں اس انداز سے، پھر اور پاؤں کی انگلیاں سیدھے جانب ہوں۔ اس کے بعد جب ہم ریلیکسڈ ہو جائیں اب ہم نیت کریں نماز کی، جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، شکرانے کے نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد جب اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ اکبر اس انداز سے کہنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ کی جانب ہو، اور ہاتھوں کو اس انداز سے اللہ اکبر اس انداز سے لے کر آنا ہے اور یہاں پر باندھ لینا ہے۔ اور باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی یہ ہتھیلی اس انداز سے رکھنی ہے کہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی چنگلی یہ اس کے اگل بغل، اور پھر یہ 3 انگلیاں اس کے پشت پر اس انداز سے یہاں پر رکھنی ہے، اور یہاں ناف کے نیچے اس کو آرام سے رکھ دینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اللہ اکبر یوں کرتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ یہ طریقہ درست ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ اس انداز سے، اب ہم نے جو سبحانک اللہم و بحمدک جو پڑھنی ہے، پھر قرات کرنی ہے قرات، اب اس میں نظریں جو ہوں گی، نظریں ہم نے جہاں پر سجدہ ہونا ہے اس جگہ پر ہم نے اپنی نگاہوں کو رکھنا ہے۔ اب رکوع کس انداز سے کرنا ہے؟ رکوع کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر یہ جیسے ہی قرات ختم ہو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے یہاں پر رکوع کی طرف جائے۔ اب یہ دونوں گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو اس انداز سے رکھے، اس انداز سے رکھے، اس کو پکڑ دبا لے، یہ والی ٹانگ سیدھی ہو، اس کے اندر بل نہ ہو، اور یہ جو ہاتھ ہیں دونوں ہاتھ ان کے اندر بل وغیرہ نہ ہو، بلکہ یہ دونوں سیدھے ہوں، اس انداز سے اس کو دبائیں گے، اور اس سے پشت جو ہوگی، پیٹھ جو ہوگی وہ خود بخود سیدھی ہو جائے گی۔ اس سے نماز پڑھنے کا، یہ رکوع کرنے کا یہ بہترین صحیح طریقہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ رکوع اس انداز سے کرو کہ اگر تمہاری پیٹھ پر پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے۔ اب رکوع میں ہم نے نظریں کہاں رکھنی ہیں؟ رکوع میں ہم نے نظریں اپنے پاؤں کی جانب رکھنی ہیں۔ پھر جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے، رکوع سے اس انداز سے سمیع اللہ لمن حمدہ، اب اس انداز سے کھڑے ہوں گے، اب نظریں کہاں رکھنی ہیں؟ اب ہم نے نظریں سینے پر رکھنی ہیں، اپنی نظریں سینے پر، اور بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اب ہم جب رکوع سے اب سجدے میں جب جائیں گے تو اب یہ سب سے پہلے گھٹنے اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ گھٹنے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر اس کے بعد یہ ناک، اور پھر پیشانی، یہ ہم اس انداز سے کریں گے۔ اور سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیوں کے جو پیٹ ہیں وہ اس طرح دبے ہوں، اس انداز سے آپ اس کو چیک کیجئے گا۔ پاؤں کی انگلیاں اس طرح نہیں رکھنی، اور اس طرح بھی نہیں رکھنی، اور یوں اٹھانی بھی نہیں ہے، یوں بھی نہیں رکھنی، بلکہ اس انداز سے یہ پاؤں کی انگلیاں رکھنی ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا زمین پر فرض، دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے، اور 5 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ سنت ہے۔ انگلیوں کا پیٹ یہ ہے، یہ انگلیوں کا پیٹ ہے، یہ نہیں ہے، یہ انگلیوں کا پیٹ دونوں پاؤں کی ایک فرض، تینوں کی یہ کیا ہے واجب، دونوں پاؤں کی تینوں، اور 5 کی 5 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ سنت ہے، اس انداز سے، اس انداز سے، اور رکوع سجدہ اس انداز سے کیا جائے۔
اور اپنی پیشانی پر تھوڑا سا زور دیا جائے، پھر وہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ پھر جب رکوع سجدے سے جب اٹھیں گے وہ اس انداز سے بیٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، یہ دایاں پاؤں کھڑا کر دیں گے اور دونوں ہاتھ اس انداز پہ نہ یہاں پر رکھیں گے نہ یہاں پر رکھیں گے، بلکہ یہاں پر دونوں ہاتھ رکھیں گے، اور اس پہ نگاہیں کہاں پہ رکھنی ہیں؟ نگاہیں جھولی پہ۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم رکعت مکمل کرنے کے بعد جب سلام پھیریں گے، اور سلام پھیرنے کے لیے ہم یہ کہ سب سے پہلے دائیں کندھے کی طرف دیکھیں گے، پوری صف کی جانب نہیں دیکھیں گے بلکہ دائیں کندھے پہ، پھر اس کے بعد بائیں کندھے کی جانب ہم یہ دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں گے۔ تو یہ نماز کے اندر کچھ چیزیں ہیں، مزید اگلی ویڈیو کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔